حسین 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 یا حسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین۔ بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن چونکہ پہلے بھی میں نے یہاں پہ تذکرہ کیا ہے، لہذا میں مثال دوں گا ڈاکٹر شہید چمران کی مثال۔ ڈاکٹر شہید چمران، یہ جملہ بیچ میں عرض کرتا چلوں، جیسے ہم لوگوں کے ساتھ مشکل ہے نا، ہم اپنی غلطیاں نہیں مانتے، ان میں سے ایک مشکل ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ یہ جن لوگوں کا ہم نام لے رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں۔ ہم امام خمینی کو نہیں پہچانتے ہیں، ہم رہبر معظم کو نہیں جانتے ہیں، ہم شہید صدر، شہید مطہری، ڈاکٹر چمران، شہید بہشتی، ان سب کو نہیں جانتے ہیں۔ میں آپ کو سکون سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اچھا، آپ پھر وہی بات آئی ہے، بھائی آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، تو وہ جو باتیں کہتے ہیں وہ بہت سادہ ہے، وہ حقیقتیں نہیں ہیں، وہ حقیقت بہت اعلیٰ ہے اس کے مقابلے میں۔ نہیں جانتے ہیں لوگ ان لوگوں کی زندگیاں کیا ہیں، ان لوگوں نے کیا کیا دین کے لیے۔ ڈاکٹر چمران کسی حد تک ہم اور آپ چونکہ ڈاکٹر شہید چمران کو جانتے ہیں، اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں، اور پہلے بھی یہاں پہ عرض کر چکا ہوں ایک دفعہ۔ ایک آدمی پی ایچ ڈی ہو فزکس کے اندر، اور امریکہ میں ناسا جیسا ادارہ اس کو جاب کے لیے آفر کرے، اور وہ اپنے سارے کیریئر کو ترک کر کے مصر میں فلسطینی گروہوں کا ساتھ دینے کے لیے مصر چلا جائے، اور وہاں جا کے گوریلا زندگی گزارے۔ امریکہ میں رہنے والا ایک اسٹوڈنٹ جسے ساری زندگی امریکہ میں گزاری ہے، وہاں پر اس نے کیریئر بنایا ہے، اس کے پاس پی ایچ ڈی فزکس کے اندر دنیا کی بہترین یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے، اتنا برائٹ کیریئر ہے کہ ناسا اس کو جاب کے لیے آفر کر رہی ہے۔ ناسا کی آفر کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ایکیڈیمک اور فائنینشیل کیریئر دونوں کنفرم ہے، دونوں ایشورڈ ہے کہ ہاں بھائی یہ تو کام ہو گیا، ایکیڈیمکس میں بھی مشہور ہو گیا، دنیا کا بہترین ادارہ، اور فائنینس کے اعتبار سے بھی، پیسے کے اعتبار سے بھی بے تحاشا کمائی۔ ان سب کو چھوڑ کر وہ گوریلا وار کی ٹریننگ دینے کے لیے مصر چلا جائے فلسطینیوں کے درمیان۔ 2 سال وہاں زندگی گزاری، پھر دیکھا نہیں فلسطینیوں میں دم نہیں ہے، وہ کام نہیں کر سکتے جو میں چاہتا ہوں۔ دوبارہ امریکہ واپس آئے، دوبارہ امریکہ میں پھر دوبارہ آفرز ہونا شروع ہوئی، ایک دفعہ پھر آفرز کو ریجیکٹ کیا، اور اس دفعہ لبنان چلے گئے، اور لبنان جا کر امام موسیٰ صدر کے بنائے ہوئے اسکول میں جو 7ویں جماعت تک تھا ٹیکنیکل ٹریننگ کے ایڈوائزر ہو گئے، سپروائزر ہو گئے۔ امریکہ سے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، اس کو بہترین جاب آفرز ہو رہی ہیں، یہ سب کو ختم کرتا ہے۔ جنوب لبنان اس وقت دنیا کا غریب ترین علاقہ سمجھا جاتا تھا، غریب ترین علاقوں میں سے سمجھا جاتا تھا، کڑک بھی تھا وہ علاقہ۔ وہاں گئے، ایک اسکول کے ٹیکنیکل اسکول کے پرنسپل ہیں جس کی سب سے بڑی کلاس 7ویں ہے، اور اس اسکول کے اندر پانا، پیچکس اور سولڈرنگ آئرن خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس کے یہ سپروائزر بن گئے۔ یہ دین کے نام پر دنیا کی قربانی ہے، جو ہم لوگوں کے نزدیک یہ حماقت ہے۔ ہم لوگ کیا کہیں گے؟ ہم کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے اچھا نہیں کیا، ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ان کو ناسا میں چلے جانا چاہیے تھا۔ اگر ان کو $50,000-60,000 مہینے کے مل رہے تھے تو وہ اس میں سے بچاتے اور $40,000 لبنان کو بھیج دیتے۔ اس سے جو کام ہوتا نا، وہ تو خود بھی نہیں سمجھ سکتے تھے کیا کیا کام ہوتا۔ یہ کیا کیا انہوں نے؟ اپنی تمام تر توانائیوں کو ضائع کر دیا۔ بتاؤ، پی ایچ ڈی کیا ہوا، یہاں پر آ کے 7ویں کلاس میں بیٹھا ہوا ہے، یہ کون سا انصاف ہوا؟ ہم لوگ یہ کہتے ہیں۔ اچھا، کیوں ہم لوگ یہ کہتے ہیں؟ ہمارے نزدیک $40,000 کی ویلیو شہید چمران سے بھی زیادہ ہے۔ ہمارے ساتھ مصیبت یہ ہے کہ ہمارے نزدیک $40,000 کی ویلیو پر منتھ ملے شہید چمران سے زیادہ ہے۔ شہید چمران جانتے ہیں میری قیمت کتنی ہے، اس سے کام نہیں چلے گا، مجھے خود جانا پڑے گا۔ خود گئے اور انہوں نے وہ کام کر دیا جو اس وقت ہمارے اور آپ کے سامنے۔ یعنی عالم یہ تھا کہ امام موسیٰ صدر ان کو لے کر جب امام خمینی سے ملوانے کے لیے آئے تو امام خمینی نے شہید چمران کو دیکھا اور موسیٰ صدر سے کہا مجھے یہ بندہ چاہیے۔ امام خمینی نے کہا مجھے یہ آدمی چاہیے۔ کہا صاحب آپ کو چاہیے تو حاضر ہے، آپ کیا کریں گے؟ کہنے کہ یہ ہمارا وزیر دفاع ہے، یہ وزیر دفاع ہے، لبنان میں رہتا ہوا آدمی ہے، وزیر دفاع ہو گئے۔ وزیر دفاع ہو گئے، اب جو وزیر دفاع ہو گئے تو دنیا کا پہلا وزیر دفاع جو سوائے محاذ کے کہیں واپس ہی نہیں آتا۔
جس دن شہید ہوئے ہیں، ان کی وائف نے بتایا جس دن یہ شہید ہوا تو میرے سامنے کئی چیزیں اچانک کھلی. ایک بات یہ کھلی کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ 2 سوٹ کیس میں آ رہا ہے. جو کچھ زندگی میں ہے میرے پاس وہ 2 سوٹ کیس میں آ رہا ہے، چونکہ اس سوائے چند کپڑوں کے کچھ نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جس گھر میں میں رہ رہی تھی یہ وزارت دفاع کا تھا، اس نے نوٹس دے دیا کہ آپ اس گھر کو خالی کر لیں چونکہ آپ کے شوہر شہید ہو چکے ہیں. 2 باتیں کہنے کی. تیسرا جو راز میرے سامنے کھلا کہ میرے پاس کوئی نیشنلٹی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لبنان کی تھیں اور وہاں سے ایران آ کے رہ رہی تھیں. ان کے پاس پاسپورٹ یا آئیڈینٹی جو کچھ بھی تھی وہ لبنان کی تھی. ان کا شوہر ایرانی تھا. کبھی اس نے اتنی بھی زحمت نہیں کی کہ اپنی وائف کو ایرانی نیشنلٹی دلا دیتا. انہوں نے ان باتوں پہ سوچا ہی نہیں تھا کہ بھائی مجھے اپنی دنیا کے لیے بھی سوچنا ہے. سوچا ہی نہیں. اچھا ہم لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی یہ تو پھر بہت حماقت ہو گئی، اتنا تو سوچ لینا چاہیے تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو ہم لوگ فارسی میں محاورے میں اس طرح سے کہتے ہیں وہ کسی اور وادی میں ہیں، ہم لوگ کسی اور وادی میں ہیں. ہماری وادیاں علیحدہ ہیں. ہم لوگ کسی اور طرح سوچ رہے ہیں، وہ لوگ کسی اور طرح سوچ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ مشکل ہم لوگوں کے ساتھ پیش آ رہی ہے. اور اچھا یہ جو میں نے ڈاکٹر شہید چمران کی مثال دی، یوں ہی عرض کر رہا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے ہمارے معاشرے میں ایسی کوئی مثال نہیں ہوگی. نہیں، ہمارے معاشرے میں بھی ہیں گمنام لوگ ہیں. ہم لوگ ہمارے معاشرے میں بھی کچھ لوگ ہیں گمنام ہیں. یعنی میں پرسنلی جانتا ہوں بعض لوگوں کو جنہوں نے اپنا سارا کیریئر داؤ پہ لگا کر گاؤں دیہات میں زندگی گزاری ہے صرف چند انسانوں کی جان بچانے کے نام پر، اور کوئی ریوارڈ نہیں ہے سوائے گالیوں کے، کچھ نہیں ملتا ہے وہاں پر. یہ میں خود پرسنلی جانتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں جو یہاں پر بھی یہ کام کر رہے ہیں. لیکن ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم باہر والے کو تو پھر کچھ ریگارڈز دینے کو تیار ہیں، اپنے والے کو تو خیر اس کے ساتھ تو صرف مقابلہ کرنے کو تیار ہیں. تو ہماری سوسائٹی تلخ سوسائٹی ہے. مددی مددی